ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کردار نظر آتا ہے۔ اسی طرح قربانی میں بھی جب ہم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہمارے دماغ میں گھوم جاتا ہے اور یاد آ جاتا ہے۔ اور کیسی ازمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، کس قدر فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اول تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، جب اولاد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گلے پہ چھری چلا دو، خواب میں دکھایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے، اگر بیٹے کی قربانی ہی چاہیے تھی، اللہ چاہتے کہہ دیتے کہ پہاڑ سے گرا دو، یہ بھی بیٹے کی قربانی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو کہہ دیتے سمندر میں ڈبو دو، غرق کر دو، یہ بھی قربانی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو، اور خود چلانا، کوئی اور نہ چلائے۔ اور پھر خواب میں دکھلایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام آدمی کا خواب تو حجت نہیں ہوتا، بعض اوقات پیٹ میں گیس ہو، عجیب سے خواب دیکھ لیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے میں نے رات کو پتہ نہیں کیا دیکھ لیا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی نبی خواب دیکھ لے تو وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ وحی ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، بس جو دیکھا ہے وہ کرنا ہے۔ جیسی صبح ہوئی، بیٹے کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ فرمایا کہ بیٹا میں رات کو دیکھتا ہوں، میں نے آپ کے گلے پہ چھری چڑھائی، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا اسماعیل ہو، کہنے لگا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا کہ آپ کر گزرے جو آپ کو حکم ہے، آپ کر گزرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب باپ ابراہیم، چھری ان کے ہاتھ میں، مشورہ بیٹا دیتا اس کو تھوڑا تیز کر لو۔ تفسیر بغوی میں ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر بغوی میں ہے، اسی طرح اور تفاسیر میں بھی لکھا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ میری ٹانگیں بھی باندھ دو تاکہ اللہ کے حکم کو ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو، اور فرمایا کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو کہیں آپ کے ہاتھ نہ کپ آ جائے۔ اتنی بڑی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے سارے کام پورے کر کے دکھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی عطا کر دی، مینڈا آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈا قبول فرما لیا، اور یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، بدلے میں مینڈا آیا، امت کو مینڈے کا حکم آ گیا کہ تم جانور قربان کر لو، اجر و ثواب بیٹے کے قربان کرنے کا ملے گا۔ آج ہم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹوں اور اولاد کے قربان کرنے کا جو ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئی، کتنی تکلیفیں آئی۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے، جنت کی نعمتیں، جنت کا لباس، جنت کا ماحول دنیا میں اتارے گئے، کتنی بڑی آزمائشیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں، مصر سے نکالا جاتا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جادوگروں کا مقابلہ ہے، کتنی آزمائش ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری ہے، کتنی آزمائش ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، اس حکومت کی نگرانی ہے، اور فرمایا کہ اس اقتدار کے حقوق ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر معجزات عطا فرمائے، اور کس طرح ان کی والدہ محترمہ پر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی۔ عیسیٰ بچپن میں اپنے گھوڑے میں بول پڑے انی عبداللہ، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ اگر امت پر بھی کوئی آزمائش آئے تو وہ گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، نظر اللہ پر رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرے لیے اللہ ہی کارساز ہے۔ یہ زبان پر کلمات تھے۔ آج بھی اگر کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کلمے کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل آسان فرماتا ہے۔